اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں برطانیہ اور فرانس کی پالیسیوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا۔ لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر و حاضر کے 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات و احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ مثلاً اسی مبارک سرزمین کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے، مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقے یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ غرض کہ یہ علاقہ قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے بارے میں اگر کسی ملک کا سفر کیا ہے تو وہ صرف ملک شام ہے۔ اسی سرزمین میں واقع مسجد اقصی کی طرف ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے لے جایا گیا اور وہاں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر نماز پڑھائی۔ پھر بعد میں اسی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوئی۔ ملک شام میں دین اسلام پہنچنے تک تقریباً 1500 سال سے سریانی زبان ہی بولی جاتی ہے، لیکن ملک شام کے باشندوں نے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ دین اسلام کا استقبال کیا اور بہت کم عرصے میں عربی زبان ان کی مادری و اہم زبان بن گئی۔ بڑے بڑے جید محدثین، فقہاء و علماء کرام اس سرزمین میں پیدا ہوئے۔ دمشق کے فتح ہونے کے بعد 2 عیسوی یا 27 سال بعد دمشق کے اسلامی خلافت حکومت کا دارالسلطنت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انس و جن و زمین ساری کائنات کو پیدا کیا، بعض انسانوں کو منتخب کر کے ان کو رسول و نبی بنایا۔ اسی طرح زمین کے بعض حصوں کو دوسرے حصوں پر فوقیت و فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب کیا، چنانچہ انبیاء اور رسل کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بے شمار انبیاء مثلاً حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت داؤد و حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سرزمین و مسکن و مدفن بنی۔ انہوں نے اسی سرزمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ قیامت کے بعض بڑی نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا۔ چنانچہ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ دجال و یاجوج و ماجوج جیسے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔
دنیا کے چپا چپا پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی اور سب مومنین اس مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ شام کا ذکر قرآن کریم میں چند آیات کا ترجمہ پیش آئے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ سورۃ اسرار۔ یہ علاقہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت، انبیاء کا مسکن و مدفن ہونے کے لحاظ سے ممتاز ہے، اس لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے، ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو ان کے فرمان کے مطابق اسی زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، یعنی ملک شام کی سرزمین سورۃ الانبیاء میں ہے۔ جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی، وہ تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی۔ فرمان الہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم والو، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 21۔ بنی اسرائیل کے مورث حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بیت المقدس تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی امارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تب سے اس وقت تک مصر ہی میں رہے، جب تک موسیٰ علیہ السلام انہی راتوں رات فرعون سے چھپ کر نکال نہیں لے گئے۔ فرمان الہی ہے، ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ سورۃ انبیاء 71 آیات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام عراق سے مقدس سرزمین ملک شام ہجرت فرما گئے تھے۔ شام کی فضیلت نبی رحمت کی زبانی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک سرزمین کے متعدد فضائل بیان کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان حسب ذیل ہیں۔ اے اللہ، ہمیں برکت عطا فرما، ہمارے شام میں ہمیں برکت دے۔ ہمارے یمن میں آپ نے یہی کلمات 3 یا 4 مرتبہ دہرائے۔ بخاری شریف میں فرمان رسول ہے، جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ عمود الکتاب ایمان میرے سر کے نیچے سے کھینچا جا رہا ہے۔ میں نے گمان کیا کہ اس کو اٹھا لے جایا جائے گا، تو میری آنکھ اس کا تعاقب کیا۔ اس کا قصد ملک شام کا تھا۔ جب جب بھی شام میں فتنے پھیلیں گے، وہاں ایمان میں اضافہ ہوگا۔ مسند احمد طبرانی میں ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب جب بھی فتنے پھیلیں گے تو شام میں امن و سکون رہے گا۔ طبرانی۔ فرمان رسول ہے، اگر اہل شام میں فساد برپا ہو جائے تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ اس کو نیچا دکھانے والے کل قیامت تک اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ فرمان رسول ہے، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے گی، جس کو نیچا دکھانے والے مخالفت کرنے والے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آنے تک وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہیں گے۔ مالک بن یخامہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے کہ یہ جماعت ملک شام میں ہوگی۔ بخاری و مسلم میں ہے۔ فرمان رسول ہے، میری امت میں ایک جماعت حق پر لڑتے لڑتے رہے گی اور قیامت تک حق انہی کے ساتھ رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ملک شام کی طرف اشارہ کیا۔ ابو داؤد، مسند احمد۔ فرمان رسول ہے، میری امت میں ایک جماعت دمشق اور بیت المقدس کے اطراف میں جہاد کرتی رہے گی، لیکن اس جماعت کو نیچا دکھانے والے اور اس جماعت کی مخالفت کرنے والے اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔
क़यामत तक हक उन्हीं के साथ रहेगा। रवाओ अबू यालाओ रज्जालुस सकात में कत्ल करने के दिन यानी जंग में मुसलमानों का खैमा कोता में होगा। दोष दमिश्क के करीब वाक़ है। मसनद अहमद अबू दाऊद फरमान रसूल है, मुसलमानों का खैमा फौता में होगा। इस जगह दमिश्क नामी एक शहर है जो शाम के बेहतरीन शहरों में से एक है। सही इब्ने हुब्बान फरमान रसूल है, शाम वालों तुम्हारे लिए खैर और बेहतरी है, शाम वालों तुम्हारे लिए खैर और बेहतरी है, शाम वालों तुम्हारे लिए खैर और बेहतरी है। सहाबा कराम ने सवाल किया, किस लिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, रहमत के फरिश्तों ने खैर और भलाई के अपने बाजू इस मुल्क शाम में फैला रखे हैं, जिनसे खुसूसी बरकतें इस मुक़द्दस खित्ता में नाजिल होती हैं। तिरमिज़ी मुस्नद अहमद फरमान रसूल है, शाम की सरजमीन से ही हशर कायम होगा। मुस्नद अहमद इब्न माजा फरमान रसूल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल दमिश्क के मशरिक़ में सफ़ेद मीनार पर होगा। अल-मजमुल कबीर लिल तबरानी, इसी मुबारक सरजमीन में तकरीबन 5 साल से जंग जारी है। हज़ारों अफराद नाहक कत्ल कर दिया गया, लाखों अफराद बेघर हो गए। पूरा मुल्क तकरीबन 50 साल पीछे चला गया। बेशुमार इक़्तिसादी, तालीमी, समाजी मसाइल दरपेश हैं। चूँकि दुनिया के बड़े लोग रईस इस जंग में मुलव्वस हैं, इसलिए बज़ाहिर इन मसाइल का हल नज़र नहीं आ रहा। जो अमूर मेरी और आपके और आम मुसलमानों के इख्तियार में हैं, हम उनको अंजाम देने में कोताही ना करें। अगर हमारे माली तामुन से वहाँ किसी बेवा औरत या यतीम बच्चा की कफालत हो जाए तो वो इस दौर का बेहतरीन सदका जारिया होगा। नीज़ हमारा ये ईमान है कि तमाम मसाइल का हल करने वाला खालिक व मालिक और रज़्ज़ाक़ कायनात है। लिहाजा इस खित्ते में अमन और सलामती के लिए अल्लाह से ज़रूर दुआएं करें। आमीन। दोस्तों, अगर ये मेरी मालूमाती वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वस्सलाम। खुदा हाफ़िज़।